السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہمارے سامنے ہے، مسائل الجاہلیہ التي خالف فيها النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیوں کی مخالفت کی ہے۔ قرآن کریم کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بہت سارے مسائل کا تذکرہ نفی میں آیا ہوا ہے، رد میں آیا ہوا ہے، ممانعت میں آیا ہوا ہے، حرام کی حیثیت سے آیا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جاہلیت والوں کے بہت سارے عقیدے، رہن سہن، طور طریقہ، نظریہ، راستہ، منہج، سوچ اور ایسے ہی ان کا کردار، اخلاق، ان سب کی مخالفت کی ہے۔ ہم اسلام والوں کو ان سے بچنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں نہ معلوم ہو کہ جاہلیت کے لوگ اس کام کو کیا کرتے تھے اور ہم بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں، وہی عقیدہ رکھنے لگے جو ان کا عقیدہ تھا، وہی سوچ ہو جائے جو ان کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جاہلیت والے مسائل خصوصیت کے ساتھ کیا ہیں جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ ہمارے سامنے آج جو مسئلہ ہے، جو موضوع ہے، وہ 14واں مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 14۔ اس سے پہلے 13 مسائل ہم نے پڑھا ہے اور آج ہم 14واں مسئلہ پڑھ رہے ہیں۔ بعض مسائل چونکہ لمبے ہیں، ان پر گفتگو لمبی ہے، اس لیے اس میں 1 سے 2 مجلسیں، 3 مجلسیں بھی کبھی کبھی لگ گئی ہیں، اور بعض مسائل مختصر ہیں، چھوٹے ہیں، تو ہم اسے ایک مجلس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مجلس میں ایک سے زیادہ مسائل، یعنی 2 مسائل بھی ہم نے آپ نے پڑھا ہے، اور آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسائل بھی آئیں گے جو ایک سے زیادہ مجلسیں بھی طلب ہوں گی اس کے لیے، اور 2، 3، 4 مسائل بھی ہم ایک مجلس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے۔ اس طرح سے آج کا جو 14واں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت والوں کا ایک عام مسئلہ ہے، عام طریقہ ہے جاہلیت والوں کا۔ جو پوری کتاب میں جتنے مسائل بتائے گئے ہیں، ان تمام مسائل میں ان کا یہ طریقہ بسا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، شامل ہے۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اور شروعات اس کی کہاں سے ہوتی ہے؟ توحید سے اور شرک کی نفی سے، ہے نا، حق کو ثابت کر کے اور باطل کو مٹا کر کے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ چیزیں ناجائز ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، بہتر ہیں، کچھ چیزیں مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، پورا دین اسی پر مشتمل ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرنا ہے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ اسی کا پورا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے۔ اب جاہلیت والوں کا مسئلہ کیا ہے کہ جہاں اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے، تو جاہلیت والوں کا کام ہے اس کی مخالفت کرنا، یعنی وہ کام نہیں کرنا۔ جو اللہ کہے ثابت کرنا، اسے وہ ثابت نہیں کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کرنے کے لیے کہا کہ یہ کام نہیں ہونا ہے، وہ اس کا الٹا کرتے ہیں، اسے کرتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو جاہلیت والوں کا ایک عام مسئلہ جو پچھلے والے 13 مسائل کے اندر بھی شامل ہے اور آگے آنے والے 100 سے زیادہ مسائل میں بھی شامل ہے، اللہ جو کہے کرو اسے نہ کرنا، اور اللہ جو کہے نہ کرو اسے کرنا۔ جو اللہ کہے اسے ثابت کرو، اسے ثابت نہ کرنا، نفی کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کے بارے میں کہے کہ نفی کرو،
اسے ثابت کر. یہ جاہلیوں کا عام طریقہ ہے، اور آپ اسے محسوس کریں گے آج بھی جہاں جہاں جیسے جیسے جاہلیت کے مظاہر نظر آتے ہیں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو سننے کو ملتی ہے. آئیے دیکھیں مصنف نے کیا کہا ہے. ان کل ما تقدم مبنی علی قاعدۃ وہی النفی والاثبات فیتبعون الہوى والظن ویعرضون عما جاءت به الرسل. یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ جتنی باتیں اس سے پہلے گزری ہیں 13 مسائل میں جو باتیں گزری ہیں وہ ساری کی ساری باتیں ایک قاعدے پر ڈیپینڈ ہیں. ایک قاعدے پر، ایک قاعدہ ہے، ایک سسٹم ہے، ایک پرنسپل ہے، اسی کے اوپر یہ ساری باتیں موقوف ہیں، مبنی ہیں. وہ قاعدہ کیا ہے؟ نفی کرنا اور اثبات کرنا. کچھ چیزوں کی نفی کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، اس کو غلط سمجھنا ہے، اس کو باطل سمجھنا ہے. اور کچھ چیزوں کو ثابت کرنا ہے، ماننا ہے، اس کو پوزیٹیو عقیدہ رکھنا ہے اور اس پر چلنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس سے لگاؤ رکھنا ہے. یہ قاعدہ ہے نفی اور اثبات کا قاعدہ. اب ان لوگوں کی مشکل کیا ہے، جاہلیت کے لوگوں کی، کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو ان کا من چاہتا ہے، جو ان کا جی چاہتا ہے، جو ان کی طبیعت میں، ان کی چاہت میں آتا ہے، اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی پر وہ عمل کرتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے. اور جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو روشنی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، انسانوں تک پہنچی ہے، ان اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں کے ذریعے سے جو ہدایت، جو رہنمائی، جو گائیڈنس، جو حق اور جو کچھ بتلایا گیا ہے، اس کو ماننے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے رد کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، اسے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. یہ جاہلیت کے لوگوں کا عام طریقہ چل گیا ہے. یہی طریقہ ہے. اچھا اب موقع نہیں ہے، ورنہ آپ اگر پیچھے پلٹ کر کے دیکھیں اور فہرست میں جو 13 مسائل آپ کے سامنے گزرے ہیں، اگر آپ اس پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ جو اللہ کی طرف سے رسولوں کے ذریعے سے پہنچا اسے ماننا چاہیے تو اسے چھوڑ دیا، اور جو ان کی اپنی خواہشات ہیں، اپنی مرضی ہے، اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گا. پہلی بات تھی توحید والی، اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت ہونی چاہیے، انہوں نے اس کو چھوڑا اور نہ جانے کس کی عبادت کرنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا ایک دین پر رہو، نبی نے کہا ایک دین پر رہو، تو ان لوگوں نے ایک دین کو ماننے کے بجائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، فرقوں میں بٹ گئے، الگ الگ عقیدے بنا لیے، الگ الگ راستہ بنا لیا. غرض آپ جہاں جہاں غور کریں گے آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ جاہلیت والے الٹا چلتے رہے، مثبت کے بجائے منفی کے بجائے مثبت، پوزیٹیو کہا تو نگیٹیو، نگیٹیو کہا تو پوزیٹیو. اس طرح سے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خواہشات اور ان کی منمانی یہی ہے، ان کا جی یہی چاہتا تھا. اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے کلام، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں نے جو کچھ بتلایا اسے نہیں ماننا. بہرحال مصنف نے کیا کہا ہے کہ میں جتنے مسائل اب تک شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، جاہلیت والوں کے مسائل، ان تمام مسائل کا معاملہ نفی اور اس بات پر مبنی ہے. یعنی وہ ساری باتیں کس پر موقوف ہیں؟ کس سسٹم پر چل رہی؟ نفی اور اس بات. اب مسئلہ ان کا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو منع کر دیا اسے یہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ یہ نہیں کرتے. یہ ان کا طریقہ ہے. اسی لیے یہ گمراہی میں پڑ گئے. گمراہ کیوں ہوئے؟ گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ راستہ گم ہو جائے، راستہ کھو جائے. جو راستہ مقصد تک پہنچانے والا ہے، جو راستہ منزل تک پہنچانے والا ہے، جو راستہ کامیابی تک لے جانے والا ہے، جو راستہ نجات تک لے جانے والا ہے، جو راستہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل و کرم تک لے جانے والا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلنے لگے. اسی کو گمراہ کہتے ہیں. جو اسی راستے پر رہے اس کو راہ یاب، اسی کو ہدایت یافتہ، اور جو اس کو چھوڑے کسی اور راستے پر چلے اسی کو گمراہ کہتے ہیں. گویا کہ اس کا راستہ نجات کا چھوٹ گیا، کامیابی کا راستہ چھوٹ گیا، بھٹک گیا، دوسرے راستے پر چلنے لگا. تو دوسرے راستے پر چلنا یہ کیسے آیا؟ جاہلیت کے لوگ کیسے گمراہی میں پہنچ گئے؟ اسی لیے پہنچ گئے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے اتری ہے، اللہ کی کتابوں میں آئی ہے، اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے صحیفوں میں آئی ہے. ہدایت اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک پہنچی ہے. اور یہ جاہلیت والے
اللہ کی طرف سے اترنے والی ہدایت کتابوں میں اور نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے جو کچھ آئی اسے انہوں نے انکار کر دیا، اسے نہیں مانا، اسے ٹھکرایا، بلکہ مذاق اڑایا، ٹھٹھا اڑایا اور اس کے خلاف محاذرائی کرنا شروع کر دیا، اس کے دشمن بن گئے۔ یہ ان لوگوں نے کیا، اسی لیے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے اور اپنی خواہش کے پیچھے چلنے لگے۔ ان کی لاجک جو کہتی ہے، ان کا من جو کہتا ہے، ان کا جی جو کہتا ہے، ان کی چاہت جو ہے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ تو ہم اور آپ یہ بات سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہدایت دنیا میں پیدا نہیں ہوتی، ہدایت اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ حق دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، حق اللہ کی طرف سے اترتا ہے، روشنی اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اتری ہوئی ہدایت کو چھوڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیا ان لوگوں نے، اسی کے نتیجے میں یہ راستے سے ہٹ گئے، ہدایت سے بھٹک گئے اور گمراہی میں چلے گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے سمجھا رہے، مثال دے کے شیخ صالح فوزان حفظ اللہ سمجھا رہے، کہتے ہیں فاللہ جل وعلا نفى الشرک واثبت التوحید وامر التوحید۔ اللہ تعالیٰ مثال دیکھ لو، جاہلیوں کا طریقہ، جاہلیت والوں کا طریقہ، اور جو لوگ جاہلیت کی راہ پر آج چل رہے ہوں ان لوگوں کا طریقہ بھی یہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی نفی کی، شرک کی نفی کی، شرک نہیں چلے گا، شراکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی قدرت میں، اس کی خوبیوں میں کہیں بھی شرکت اور ساجھیداری نہیں چل سکتی، اللہ نے نفی کر دیا۔ اور اللہ نے توحید کو ثابت کیا، ایک اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی، اس میں شراکت اور ساجھیداری نہیں چلے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ان لوگوں کو دیکھو، ان لوگوں نے کیا کیا؟ الٹا، جو ثابت اللہ نے کیا اس کی ان لوگوں نے نفی کر دی، اور جس کو اللہ نے منع کیا، نفی کی، ان لوگوں نے اس کو ثابت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا، شرک کی نفی کی، توحید کا حکم دیا۔ وہم عکسو، ان لوگوں نے الٹا کیا، الٹا کیا، پلٹ دیا معاملے کو۔ ہدایت کا الٹا ہی تو گمراہی ہے، ہدایت کا الٹا، اس کی ضد کیا ہے؟ ضلالت، گمراہی۔ اچھا، جاہلیت کے لفظ کو آپ لے لیجئے، جاہلیت، جاہلیت جہل سے بنا ہوا ہے، جہل علم کی ضد ہے، علم کا اپوزٹ ہے، علم کا الٹا ہے کہ نہیں؟ اب جب وہ اہل جاہلیت ہیں تو وہ علم سے دور ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم دنیا میں نہیں پیدا ہوتا، جو علم جنت میں لے جانے والا ہے وہ دنیا میں نہیں پیدا ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ علم کس کا نام ہے؟ اللہ کے کلام میں اتری ہوئی باتوں کا، اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے امت تک، اللہ کے بندوں تک پہنچنے والی وحی کا، اس کا نام ہے علم۔ العلم قال اللہ قال رسولہ، اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، یہ نام ہے علم۔ اس کا نام کیا ہے؟ علم۔ تو علم نہیں ہے ان کے پاس، جہالت۔ تو جہالت علم کا الٹا ہے اور علم جہالت کا الٹا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہی ان کا الٹا ہے کہ علم کے بجائے جہالت کی راہ پر چل رہے ہیں، تو ان کا سارا معاملہ الٹا ہے۔ توحید کہا مانو تو شرک کیا، شرک سے منع کیا تو شرک کرنا شروع کر دیا۔ یہی سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں ان لوگوں نے الٹا کر دیا، شرک کو ثابت کیا، توحید کی نفی کر دی، شرک کی۔ اور اب ان تب دلیلوں میں آپ جائیں تو آپ کے سامنے بات واضح ہوگی۔ ان کو ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرنے سے تعجب ہوتا تھا، اور دسیوں بیسیوں ان گنت معبودوں کے سامنے سر ٹیکنا معقول لگتا تھا۔ الٹا ہے کہ نہیں الٹا ہے؟ معقول تو یہ ہے کہ جو خالق، مالک، مدبر، منتظم ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، ساری کائنات کا بنانے والا ہے، عبادت کے لیے سر اسی کے سامنے جھکے، دعا کے لیے ہاتھ اسی کے سامنے اٹھے، مناجات کے لیے زبان اسی کے لیے چلے، طواف اسی کے گھر کا ہو، روزی اسی سے مانگی جائے، خوف اسی سے ہو، امید اسی سے لگائی جائے، فریاد اسی سے کی جائے، مدد اسی سے مانگی جائے، پناہ اسی کی طلب کی جائے۔ یہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ معقول ہے کہ جو تنہا اللہ سب کچھ ہمیں دیتا ہے، عبادت بھی ساری کی ساری اس کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کو اس میں ساجھیدار نہیں بنانا چاہیے، یہ معقول ہے۔ لیکن ان لوگوں نے الٹا کیا، ان لوگوں نے کہا یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بات کرتے ہو، تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ ارے ہم تو
باپ دادا کے زمانے سے ایک دو نہیں، سینکڑوں، دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں معبودوں کو پوجتے رہے۔ ہمارے پاس لات بھی، ہمارے پاس عزا بھی، ہمارے پاس منات بھی، ہمارے پاس ہبل بھی، اور ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ہے نا دیوی دیوتا، مورتیاں، پتھر ہے نا، یہ ایک دو نہیں، ان گنت ہے، ان گنت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندھیرے کو، ان کی تاریکی کو بھی ان گنت بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اندھیرے کتنے؟ ان گنت اندھیرے، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا ہے نا، الحاد کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، اور اس کے علاوہ زیادتی کا اندھیرا، بغاوت کا اندھیرا، زناکاری کا اندھیرا، شرک اور کیا کہتے ہیں چوری کا اور غیبت کا، اور ساری جتنی گمراہیاں ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب اندھیرے ہیں، اور نور ایک ہے، روشنی ایک ہے جو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں آ گئی ہے۔ تو حق ایک ہے اور باطل انیک، بہت سارے۔ تو یہ بات یہاں پر بیان کی گئی۔ ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ شرک کو ثابت کیا اور توحید کی نفی کی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا کہا تھا مشرکین عرب نے؟ جاہلیت والے، وہ بھی تو ہیں۔ جاہلیت والے کون ہیں؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ملحد ہیں، اور اس کے علاوہ کون ہیں؟ آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی ہیں، اور اس کے علاوہ عرب کے مشرکین، یہ لات منات کے پجاری، یا ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب اہل جاہلیت ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ دیکھو کیا اس نے تمام معبودان کو ختم کر کے ایک معبود بنا دیا۔ اتنے سارے معبود ہمارے پاس تھے ہے نا، اس گلی میں، اس محلے میں، اس شہر میں، اس نکڑ پر، اس چوراہے میں، اس گھر کے کونے میں، اس گھر کے کونے میں، نہ جانے کتنے معبودان ہیں۔ اس نے تو الہا واحدہ، ایک بنا دیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو جو حق ہے اس سے تعجب، جو سچ ہے اس سے تعجب ہو رہا ہے، اور جو باطل ہے اس سے یارانہ، دوستی، محبت لگاؤ۔ تو الٹا ہے ان کا معاملہ، جو ثابت کرنا ہے اس کی نفی، اور جس کی نفی کرنا ہے اسے ثابت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا، اور لا الہ الا اللہ کا معنی یہی تو ہے۔ لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، کوئی معبود نہیں ہے سچا، کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے معبودوں کی نفی کرنا ہے، اور الا اللہ کہہ کر کے اللہ کو سچا معبود ثابت کرنا ہے۔ یہ پہلا والا نفی ہے، دوسرا والا اس بات ہے۔ یہ جاہلیت والے کیا کرتے تھے؟ اس نفی کو ثابت کرتے تھے اور اس بات کی نفی کیا کرتے تھے۔ بہت سارے معبودوں کو ثابت کرتے تھے، اور ایک اللہ جو برحق ہے اس کی نفی کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو بالکل لا الہ الا اللہ کا الٹا۔ شیخ صالح فوزان نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ تماماً، لا الہ الا اللہ کا معنی بالکل کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ الٹا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، یہ دیکھو ان کا کام۔ اور وہ لوگ، اللہ فرماتا وہ لوگ جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کا کفر کیا۔ باطل پر ایمان لائے، باطل کیا ہے؟ لات منات عزا باطل ہے کہ نہیں باطل ہے؟ لات باطل ہے، منات باطل ہے، عزا باطل ہے، ہبل باطل ہے، اور اتنے سارے قبر، شجر، حجر، دیوی دیوتا ہے نا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب باطل ہیں۔ سورج کی عبادت باطل، سورج کا سجدہ باطل، چاند کا، ستاروں کا، اولیاء کا، صالحین کا، نبیوں کا، ولیوں کا، فرشتوں کا، جنوں کا، شیطانوں کا، ان سب کا جو عبادت کے نام پر لوگوں نے طریقہ بنا رکھا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کا سب باطل ہے۔ تو والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے، یعنی باطل کو مان لیا، تصدیق کر لیا، اور وکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر کیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ پر ایمان لائے اور باطل کا کفر کریں، لیکن کیا کیا؟ اللہ کا کفر کیا، باطل کو مان لیا۔ اللہ فرماتا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ اٹھانے والے یعنی اسی حال میں مریں گے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہو جائیں گے، اور سب سے بڑا خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔
دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو اب یہاں پر سمجھیں کہ باطل پر ایمان، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ باطل پر ایمان لاتے ہیں، باطل پر ایمان لا رہے ہیں جبکہ باطل کی نفی ہونی چاہیے۔ باطل کو نہیں ماننا، باطل مطلب غلط، بے بنیاد، بے سر پیر، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی نفی کرنی چاہیے، اس کی نفی ہونی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ نفی کرنے کے بجائے اس پر ایمان لائے اور باطل کو ثابت کیا۔ یہ سب باطل ہے کہ نہیں باطل؟ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل۔ اس لیے اچھی طرح جان لو، اللہ فرماتا ہے اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، پوجتے ہیں، وہ سب کون ہیں؟ باطل ہیں۔ تو اللہ کو ماننا تھا، باطل کا انکار کرنا تھا۔ ان جاہلیوں نے کیا کیا؟ اللہ کا انکار کیا، باطل پر یقین کر لیا، تو ہونا جو چاہیے تھا اس کا الٹا کیا۔ تو باطل پر ایمان لے آئے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا کفر کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے تو اللہ پر ایمان لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا۔ تو جو چیز ثابت کرنی تھی اس کا انکار، اور جس چیز کا انکار کرنا تھا اسے ثابت کرنا شروع کر دیا۔ یہی ان کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جاہلیت والوں کا یہی طریقہ ہے، اور یہ لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ میں ہم اور آپ بار بار پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ مشہور آیت کریمہ، طاغوت کی نفی والی آیت کریمہ، طاغوت کی نفی کرنے والی آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت کرنے والی آیت کریمہ۔ طاغوت کا کفر کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے، یہ بالکل اس کا الٹا، بالکل اس کا الٹا کرتے ہیں۔ یہ ہے جاہلیت والوں کا کام۔ تو اب کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہی وہ جاہلیت والوں کا ایک سسٹم ہے، وہی ان کا رول ریگولیشن ہے جس پر وہ چلتے ہیں، کس پر؟ جو ماننا ہے وہ نہیں ماننا، جو نہیں ماننا ہے اسے ماننا، یہ ان کا کام ہے۔ اور اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں، ٹامک ٹوئیاں کہتے ہیں نا، اسی کے اندر ہچکولے کھاتے رہنا، اس سے باہر نہ نکل پانا، اندھیرے سے نہ نکلنا، اسی اندھیرے میں بھٹکتے رہنا، روشنی کی طرف نہیں آنا۔ اب کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہ اگر آپ ان کے حالات کو ٹٹولیں، جاہلیت کے لوگوں کے حالات کو ٹٹولیں، ان کی تلاش کریں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، ملحدوں کی، بے دینوں کی حالت کا جائزہ لیں، اور عرب کے مشرکین، مشرکین عرب، کفار عرب، ان سب کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو ملے گا کہ سب کے سب لوگ اپنے اس سسٹم سے باہر نہیں نکلتے۔ کون سا سسٹم ان کا؟ وہی جو چیز ماننی چاہیے اسے نہیں ماننا، اور جس چیز کو نہیں ماننا ہے اسے مان لینا، گلے لگا لینا، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ یہی ان کا قاعدہ ہے۔ اب کہتے ہیں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، سمجھ لو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کی نفی کرنے کے لیے کہا ہے اس کو اس نے ثابت کیا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ ایک ہے کس چیز میں؟ ایک ہے، رب ہونے کی حیثیت سے اکیلا ہے، اور رب ہونے کی حیثیت سے اکیلا ہے تو عبادت کا حقدار ہونے کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، سارے کمالات کے اعتبار سے اکیلا ہے، ساری خوبیوں کے اعتبار سے اکیلا ہے، ساری صفات کے اعتبار سے اکیلا ہے، سارے نعوت کے اعتبار سے کیا ہے؟ اکیلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور کیا کہا تھا ذرا آپ اپنے رب کا نسب نامہ بتائیے، انسب لنا ربک۔ آپ جانتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورۃ الاخلاص۔ یہ 4 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب نازل فرمائیں؟ اس کے نازل ہونے اترنے کی وجہ کیا ہے؟ مشرکین عرب آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد انسب لنا ربک، اے محمد آپ اپنے رب کا نسب نامہ ہمیں بتائیے۔ نسب نامہ جانتے ہیں نا، کس خاندان کے ہیں، کس برادری کے ہیں، کون دادا ہے، کون پردادا ہے، کون بیٹا ہے، کون باپ ہے نا، کون پوتا ہے،
ذرا اپنے رب کا نسب نامہ بتائیے۔ اللہ اکبر۔ نسب نامہ کس کا ہوتا ہے بھائی؟ پیدا ہونے والے کا۔ کس کا نسب نامہ ہوتا ہے؟ جو پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہوا تو پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی ماں ہے کوئی، اس کا باپ ہے کوئی، ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر آگے نسل بڑھی تو وہ کسی کا باپ بنا، اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کی کوئی بیٹی ہے، اس کی اولاد ہے، پھر اس کے بیٹے کے بیٹیاں ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کی بیٹی کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اس طرح سے نسب چلتا ہے آگے۔ تو یہ تو مخلوق کا، انسان کا یا انسان کے علاوہ دیگر مخلوق کا اس سے تعلق ہے۔ نسب نامہ اللہ کا کہاں سے ہو جائے؟ اللہ مخلوق تھوڑی نا، اللہ تو خالق ہے۔ ابھی نہ اس کا باپ کوئی ہے بھائی، نہ اس کا بیٹا کوئی ہے، نہ اس کی بیوی کوئی ہے، تو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب نامہ کہاں سے آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، یہ نسب نامہ پوچھتے ہیں میرا، آپ ان کو جواب دے دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی ولم یکن لہ احد کفوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا برابری کرنے والا، اس کے لیول کا، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ تو تم نسب نامے کی بات کہاں سے کرتے ہو؟ دیکھا آپ نے؟ اب یہاں دیکھیے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کہتا ہے ایک ہے اللہ، اب جو اللہ کے ساتھ شریک کرے، ساجیدار بنائے، نبی کو، ولی کو، جن کو، شیطان کو، فرشتے کو ساجیدار بنائے، اس کی بھی عبادت کرے، اس کا بھی سجدہ کرے، تو آپ سمجھ لو کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے جس چیز کی نفی کرنے کے لیے کہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کو ثابت کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ثابت کرنے کے لیے کہا ہے اس کی کیا کر رہا ہے؟ وہ نفی کر رہا ہے، اس کی نفی کر رہا ہے۔ تو وہ اثبت ما نفہ اللہ، جو شرک کر رہا ہے سمجھ لو کہ اللہ نے جو ثابت کیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے، اور اللہ نے جس کی نفی کیا اس کو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو ثابت کر۔ یہ ہے جاہلیت والوں کا طریقہ، اور جو لوگ بھی آج اس راستے پر چلتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، یہی کرتے، ان کا طریقہ بھی آج وہی ہے جو جاہلیت کی راہ پر چلنے والے بعض لوگوں کا طریقہ ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ توحید کی بات کرے، توحید مانو، شرک سے دور ہٹ جاؤ، تو شرک کرتے ہیں، شرک کو گلے لگاتے ہیں، شرک سے یارانہ ہے، دوستانہ ہے، ہفتہ 15 دن، ماہانہ، 2 ماہی، 3 ماہی، سالانہ درشن قبروں کا، مزاروں کا جا کر کے وہ کرتے ہیں۔ کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی گلبرگہ جا رہا ہے، کوئی دلی جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ جا رہا ہے، کوئی ہے نا میرے بھائیوں مصر جا رہا ہے، کوئی فلاں جگہ، الگ الگ۔ اب آپ سوچئے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کی نفی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اسی کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ثابت کر رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کی سنت میں کہا گیا طریقہ نبی کا چلے گا، طریقہ نبی کا ہوگا۔ جو قرآن میں اللہ نے نبی کے ذریعے پہنچایا، قرآن اس میں جو طریقہ ہے، اور جو اللہ کے نبی کی اپنی باتیں ہیں وحی الہی کی روشنی میں جو کچھ اس میں آیا ہے وہی طریقہ ہوگا۔ تمہیں ایمان و عقیدے میں وہی طریقہ، تمہیں عبادت میں وہی طریقہ، تمہیں کاروبار میں، تجارت میں، شادی بیاہ، نکاح طلاق میں وہی طریقہ چلے گا۔ اب ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طریقے پر نہیں چلتے، نیا طریقہ نکالتے ہیں۔ سنت پر چلنا ہے، بدعت کو چھوڑنا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو کیا کرتا ہے؟ بدعتیں نئی نکالتا ہے اور اس کو خوبصورت سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اور خوبصورت سمجھ کر کے لوگ بھی اسے اپناتے ہیں، خوبصورت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور سنتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں، اگر بہت ہی زیادہ سمپل انداز میں اگر ہم اور آپ بات کریں تو کہہ سکتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ثابت کرنا چاہیے تو ثابت نہیں کرتے، نفی کرنا چاہیے تو نفی نہیں کرتے، نفی کرنے والی چیز کو ثابت، ثابت کرنے والی چیز کی نفی۔ یہ طریقہ چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی میلاد کا جشن قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جس کو اس سے تعجب ہوتا ہے۔ نبی کی میلاد جو نہیں ثابت ہے، کہیں ذکر نہیں ہے، اسے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتا ہے،
اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ میلاد کا کوئی جشن نہیں، اس کو وہ نہیں مانتا۔ اگر آپ میلاد سے منع کر دیں تو ہمارا بھائی کیا کہتا ہے؟ آپ کو اللہ کے نبی سے نفرت ہے، اللہ کے نبی سے دشمنی ہے، آپ گستاخ ہیں۔ جبکہ گستاخ کون ہے؟ جو اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا وہ گستاخ ہے، جو مانتا ہے وہ گستاخ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، شراب حرام ہے لیکن لوگ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں، تو جس کی نفی ہونی چاہیے اس کا اس بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ایسی کتنی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، حلال تجارت کے ذریعے سے انکم کرنی چاہیے، تو حلال تجارت ان کے لیے مشکل ہوتی ہے اور سود اور رشوت کا لین دین بڑا آسان لگتا ہے۔ ساری مثالیں شریعت کے اندر۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ومن احل حراما او حرم حلالا، جو کسی حرام کو حلال سمجھے یا حلال کو حرام سمجھے، سمجھ لو کہ وہ بھی اسی راستے پر چلتا ہے کہ جو چیز ماننا چاہیے وہ نہیں مانتا اور جس سے منع کر دیا گیا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ تو آپ اگر غور کریں تو آپ کو ہر چیز میں یہ بات دکھائی دے گی، ہر چیز میں آپ کو حق کو نہیں ماننا، باطل کو ماننا ہے کہ نہیں، سنت کو نہیں ماننا، بدعت کو ماننا، حرام کو حرام نہیں ماننا، حلال ماننا، حلال کو حلال نہیں ماننا، حرام ماننا۔ یہ سب طریقہ کس کا ہے؟ یہ سب طریقہ انہی لوگوں کا ہے، جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ تو یاد رکھیں اسی کے اندر وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ شرک کرنے والوں سے اور جن کو شریک کیا جا رہا ہے ان سے نفرت ہونی چاہیے، توحید سے، توحید پر چلنے والوں سے، توحید کی راہ دکھانے والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ لوگ الٹا کرتے ہیں۔ دنیا میں آج کتنے سارے لوگ ہیں، توحید پرستوں سے انہیں نفرت ہے اور شرک کرنے والوں سے بڑی دوستی ہے۔ جہاں شرک کا دورہ ہے، شرک کا چلن ہی چلن ہے، ان میں 100 عیب، ان میں 100 خوبیاں نکالتے ہیں، 1000 خوبیاں نکالتے ہیں، اور جن کے یہاں توحید موجود ہے اس کے یہاں ہزاروں عیوب نکالتے ہیں۔ سعودی عرب میں توحید کا نور جھلک رہا ہے، توحید کا غلغلہ ہے، شرک ناپید ہے، لیکن ان بہت سارے بھائیوں کو آج کے دور میں اس شرک سے دوری اور توحید کا غلغلہ، اس سے انہیں نفرت ہے۔ ملک سے نفرت، علماء سے نفرت، وہاں کی تعلیم سے نفرت، وہاں کے سسٹم سے نفرت، کوئی چیز انہیں اچھی نظر نہیں آتی، بری نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں شرک موجود ہے، کفر موجود ہے، بت پرستی موجود ہے، بدعات موجود ہے، نفس پرستی موجود ہے۔ ان ملکوں سے، یہاں کے لوگوں سے، یہاں کے علماء سے، یہاں کی حکومتوں سے بڑا گہرا رشتہ دوستانہ اور یارانہ ہے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جدید دور میں جاہلیت کیسے پلپ رہی ہے، جدید دور میں وہ قدیم جاہلیت نئے دور میں کیسے موجود ہے۔ یہ بھی جاہلیت، یہ بھی کیا ہے؟ جاہلیت کا ایک منظر ہے کہ حق ماننا چاہیے، توحید اور توحید پرستوں کو میرے بھائیوں سے محبت کرنی چاہیے اور شرک اور مشرکین سے نفرت ہونی چاہیے۔ لیکن معاملہ کیا چل رہا ہے؟ الٹا، توحید اور توحید پرستوں سے نفرت اور شرک اور مشرکین سے محبت اور دوستی۔ یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں اور بہت ساری چیزیں، کفر سے نفرت، کفار سے نفرت ہے نا، ایمان، توحید، حق، اور ایسے ہی سنت اور حلال اور خیر اور نیکی، ان سب سے محبت اور ان سب کاموں کے کرنے والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا الٹا، تو جس سے محبت کرنی ہے اس سے دشمنی کرنا جاہلیت کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس سے دشمنی کرنی چاہیے اس سے دوستی رکھنا جاہلیت کا کام ہے کہ نہیں؟ الٹا کرنا یہ جاہلیت کا کام ہے۔ آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں میرے بھائیوں آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جاہلیت کی یہ مثال کس طرح سے آج ہم کو ہے نا ملک میں، وطن میں، پڑوس میں اور دنیا کے گوشے گوشے میں ہر طرف کہیں نہ کہیں اس کا مظہر دکھائی دے رہا ہے۔ تو لوگ کہیں نہ کہیں جاہلیت کی راہ پر چل رہے ہیں، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر۔ وہ پرانی جاہلیت جو ہے، وہ پوری جاہلیت وہ اب دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں آ سکتی دنیا میں۔ ہاں، لیکن یہ جو جاہلیت کے طریقے ہیں نا، یہ طریقہ، وہ طریقہ 1 2 10 20 طریقے، ایسے طریقے لوگوں کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جاہلیت کی راہ سے بچنا ضروری ہے۔
یہ جو الٹا طریقہ تھا نا جاہلیت کا، یہی الٹا والا طریقہ منافقین کا طریقہ ہے۔ یہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا بیان فرمایا کہ آج جو اسلام کو چھپاتے ہیں، اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے کفر چھپائے رکھتے ہیں، یعنی عقیدے کے منافق، ایمان کے اعتبار سے دل کے منافق، پکے منافق، بڑے منافق، حقیقی منافق، ان منافقوں کا کام بھی یہی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ الٹا کرتے ہیں جیسے جاہلیت والے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے منافق مرد اور منافقہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے یار اور دوست ہیں۔ منافق مرد اور منافقہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کا ان سے تعلق، ان کا ان سے تعلق، ان کا کام کیا ہے؟ کردار۔ اللہ فرماتا ہے یأمرون بالمنکر، یہ لوگ گناہ کا، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے بھائی؟ اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ منافقوں کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بھلائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے ایمان اور نفاق الٹا ہے کہ نہیں ایک دوسرے کا؟ ایمان اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی تو یہ منافقوں کا کام ہے کہ بھلائی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں۔ بھئی اندر سے کفر چھپا ہوا ہے تو کہاں سے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کریں گے، مال خرچ کریں گے؟ کہاں سے اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے ڈونیٹ کریں گے، تعاون کریں گے؟ دل میں کفر چھپا ہوا ہے، دل میں ایمان ہو تو آدمی ساری دولت اٹھا کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، آدھی دولت قربان کر دیتا ہے۔ ابو بکر عمر صاحبین، ان دونوں کی زندگی عبرت ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور اگر نفاق ہو، سچا ایمان نہ ہو دل کے اندر، تو پھر آدمی یہ کام کرتا ہے، ہاتھ سمیٹ کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا آگے؟ نسوا اللہ فنسیہم، جیسی کرنی ویسی بھرنی کی سزا ملی۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا۔ نفاق ہے، سامنے اسلام ظاہر کرتے ہیں، اندر اسلام نہیں ہے، تو یہ جھوٹے ہیں، اللہ کو فراموش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کریں۔ اللہ نے ان کو ہی فراموش کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی فاسق ہے۔ فاسقون کافرون کے معنی میں، فسق کفر کے معنی میں، کفر فسق کے معنی میں قرآن کریم اور سنت کی دلائل میں، نصوص میں استعمال ہوا۔ تو بہرحال یہ منافق ہی پکے کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں دوسری جگہوں میں ارشاد فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا، جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ تو بہرحال یہ اس سبق کا خلاصہ ہے، آج کے اس 14ویں مسئلے کا خلاصہ کہ جاہلیت والے الٹی راہ پر چلتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے روشنی آتی ہے اس کو رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، جو اپنی مرضی کہتی ہے اس کے پیچھے چلنا، حق کو چھوڑنا، باطل کو لینا، سنت کو چھوڑنا، بدعت کو لینا، ایمان کو چھوڑنا، کفر اور شرک کو لینا، یہی ان کا طریقہ ہے۔ ہدایت کو چھوڑ دینا، گمراہی کو گلے لگا لینا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ حرام کو لے لینا، حلال کو چھوڑ دینا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ بھلائی کا حکم دینے کے بجائے برائی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنے کے بجائے بھلائی سے روکنا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جاہلیت سے، جاہلیت کے مسائل سے اور جاہلیوں کی روش سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں خالص ایمان اور توحید کی راہ پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ چلائے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر استقامت اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔